موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے پھر انکار کیا، تو تب اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دو، یعنی اس طرح یہ بنی اسرائیل انہوں نے تورات شریف کو قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام صدیوں بعد بھی آ کر وہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ بنی اسرائیل کے اوپر فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کو کیوں معلق کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی 171 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اس لیے اس طرح اٹھا لیا تھا گویا کہ وہ ان کے اوپر سائبان تھا، تو وہ گمان کر رہے تھے کہ یہ ان پر گرنے والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو اس وقت ہم نے ان سے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تورات شریف کی وہ تختیاں، یعنی جن تختیوں پر تورات شریف لکھی ہوئی تھی، وہ لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم اس کا اقرار کرو اور تورات شریف کے احکامات پر عمل کرنے کا اقرار کرو، اسے لے لو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہم سے کلام نہ کرے گا اس وقت تک ہم تورات شریف کے احکامات پر عمل نہ کریں گے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے بجلی کی ایک کڑک نے آ کر انہیں ہلاک کر دیا، پھر وہ زندہ کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے پھر انکار کیا، تو تب اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دو۔ تو جبریل امین نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کیا، گویا کہ وہ سائبان کی طرح تھا۔ تو وہاں پھر ان سے کہا گیا کہ اب تورات شریف کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا اقرار کرو۔ ان کے پیچھے سمندر تھا اور آگے سے آگ انہیں نظر آ رہی تھی اور ان کے اوپر پہاڑ تھا، تو پھر جا کر انہوں نے اس کا اقرار کیا، وہ بھی ڈر کے مارے، اور اس وقت یہ سجدے میں گر گئے، اور سجدہ انہوں نے ایسے کیا، یعنی کروٹ کے بل سجدہ کیا، اور وہ اوپر پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ پہاڑ ان کے اوپر ہی آ کر نہ گر جائے۔ تو اس طرح پھر بنی اسرائیل سے تورات شریف کے احکامات پر عمل کرنے کا اقرار لیا گیا، حالانکہ انہوں نے خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ہم اب چونکہ فرعون کی غلامی سے نجات مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرما دی، تو ہم فارغ رہتے ہیں، آپ ہمارے پاس کوئی کتاب لے کر آئے تاکہ ہم اسے پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات شریف لے کر آئے تو انہوں نے انکار کیا، چونکہ تورات شریف کے جو احکامات تھے وہ ان کے لیے مشکل تھا، ان پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل تھا، اس لیے انہوں نے جب انکار کیا تو پھر اس طرح پہاڑ ان کے اوپر صاحبان کی طرح معلق کر کے ان سے تورات شریف کے احکامات پر عمل کرنے کا اقرار لیا گیا، یعنی اس طرح یہ بنی اسرائیل انہوں نے تورات شریف کو قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام صدیوں بعد بھی آ کر وہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ اور رسول کی محبت میں آ کر قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور رسول کی تابعداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔